جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ کوئٹہ میں آج بھی ہزارہ کے جو افراد ہیں اپنی لاشیں لے کے سڑکوں پر ہیں، اور حکومتی وزراء، مشیر اور خود اپوزیشن کے تمام رہنما آج وہاں پہنچے ہیں، ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے جو پیارے ہیں ان کی لاشوں کو دفنایا جائے، لیکن ان کا مطالبہ وہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آئیں اور ہماری داد رسی کریں، اس کے بعد ہم تدفین کریں گے۔ لیکن آج ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ لیاقت شہوانی صاحب جو ترجمان ہے بلوچستان حکومت کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ 7 جو مرنے والے ہیں وہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے، اور افغان حکومت نے ان کی لاشوں کے حوالگی کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کو وہاں پہ تدفین ان کی جانی ہے۔ اور یہ سب یہ جو ہے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اوریجن افغانستان ہے ان کا، اور یہاں پہ مزدوری کر رہے تھے اور فلانا، اور 7 لاشیں جو ہیں مانگی ہیں واپس افغانستان حکومت نے، آج باضابطہ طور پر اپلیکیشن دی ہے پاکستان کو۔ یہ کیا کہانی؟ سر یہ چونکہ اس وقت بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اس لیے میں زیادہ لمبی تفصیلی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پہلے دن میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئٹہ میں 2 طرح کے ہزارے ہیں۔ ایک ہزارے وہ ہیں کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان یہاں آگے تھے، کیونکہ 1888 میں امیر عبد الرحمن جب حکمران بنا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کا چچا زاد بھائی جو محمد اسحاق تھا اس نے بغاوت کر دی تھی، اور اس بغاوت کے ساتھ علی شیر ان کا ہزاروں کا جو سربراہ تھا اس نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ صحیح۔ اور پھر سارے افغانوں نے مل کے ہزاروں کا وہ قتل عام کیا تھا وہاں پر کہ اس کا آپ سوچ نہیں سکتے، بند کر دیا تھا، پانی بند کر دیا تھا، خوراک بند کر دی تھی، ہر چیز۔ وہاں سے یہ بھاگ کے کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا، تو وہاں سے یہ بھاگ کے کوئٹہ آ گئے تھے۔ اور ان کا حاجی ناصر علی ایک شخص تھا، اس حاجی ناصر علی نے آ کے وہاں پر یہ جو ٹرین کی پٹری بچھ رہی تھی اس میں ملازمت شروع کی لوگوں نے، ہزاروں نے، اور یہاں رہنا شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ انہوں نے برطانیہ کی فوج میں امپلائمنٹ کی، اور ایک ان کی یونٹ تھی ہزارہ پانیر، ٹھیک 100 ہزارہ پانیر رائفلز، اس کے اندر یہ وہاں پر ہو گئے۔ وہاں پر ایک پہاڑ کے اوپر مولانا مودودی کے جد امجد تھے، کرانی چشتی مودودی، ان کی زمین تھی۔ حاجی ناصر علی نے وہ زمین خریدی اور اس زمین کے اوپر ان کو آباد کیا، اسی لیے اس جگہ کو ناصر آباد کہتے ہیں، جس کو بعد میں پھر انہوں نے مری آباد کہا اور یہ کہا۔ یہ وہ ہزارے تھے جو وہاں، اس کا امیر عبد الرحمن کا جب بیٹا آیا تو اس نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے، ہم یہاں سیٹل ہیں، اور یہ اس کے اندر ایڈجسٹڈ تھے۔ صحیح۔ دوسرے ادارے وہ ہیں یہ جو ہیں یہ افغانستان سے وہاں کیا بات ہونے شروع ہوئے تھے۔ عثمان صاحب سچویشن یہ ہے، ساتکزئی آئے، ستانکزئی آئے، کاکڑ آئے، اچکزئی آئے، نورزئی آئے، وہ کیمپ میں رہتا ہے۔ اس کا ایک وہ بنتا ہے، مخابرہ بنتا تھا، فلانا بنتا تھا، تذکرہ بنتا تھا، وہ سارا کچھ بنتا تھا، اور پھر اس کے بعد اسی کیمپ سے واپس کچھ ہوتے تھے جو کسی نہ کسی طرح افغان مہاجر نقلی طور پہ جاری طور پہ اپنا شناختی کارڈ بنانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ ایک طریقہ کار جو سب سے زیادہ شناختی کارڈ بنے تھے ان کے افغان مہاجرین کے، محمود خان اچکزئی کی قلی گلستان، آپ کو یاد ہوگا نادرا کے ایک اسٹیشن کے اس کے اوپر بند بھی کیا گیا تھا، اس پہ کیس بھی چلا۔ لیکن ہزارہ چونکہ یہاں کے لوکل ڈکلیئر کیے تھے، گورنر جنرل محمد موسیٰ نے جب وہ یہاں پر وہ تھا گورنر ویسٹ پاکستان، تو وہ ہزارہ جو بھی آتا تھا وہ اپنا یہاں ایڈجسٹ ہو جاتا۔ یہ جو علاقہ ہے یہ یوں سمجھے کہ جیسے ایک پرانے ہزارے جو تھے وہ رہ رہے ہیں وال سٹی کے اندر، اور دوسرے ہزارے جو ہیں لاہور کے وہ رہنا شروع کر دیں مال ٹاؤن میں، اور بیچ میں پورا لاہور شہر ہو۔ یہی کیفیت جو تھی وہاں پر تھی ان کی کہ انہوں نے ایک دوسرا ویسٹرن بائی پاس جس پہ یہ وہاں پر آ کے مزدوری کرتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ لیکن میں ان کی تخریب کاری جو ہے اس کو میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ تخریب کار تھے، قطعاً نہیں تھے، پیسفل لوگ ہیں۔ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ یہاں مار کھاتے ہیں، نکل کے کسی اور جگہ جاتے ہیں، افغانستان سے ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، ان کو شام میں لڑایا جاتا ہے، ان کو عراق میں لڑایا جاتا ہے، ان کو ایران عراق وار میں لڑایا گیا، اور حالت یہ تھی ان کے ساتھ ایرانیوں کی دشمنی کی حالت یہ تھی کہ ان کا جو بہت بڑا سربراہ تھا محمد خدا بندہ،
اس بندے کے خلاف خود ایرانی نیشنلسٹ تھا ایک فضل، جس نے وہ لکھی تھی، فضل بن ایاس بن کیا نام اس نے لکھی تھی یہ جو چہل فارسی، اس نے یہ کیا تھا کہ اس کو زہر دے کے مارا تھا کہ یہ ایرانیوں کے خلاف ہے. اور پھر جو تیمور آیا تھا، اس سے ایرانی شدید نفرت کرتے ہیں، اس نے اس ایرانی کی ہڈیاں نکال کے اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا تھا. تو یہ کوئی 132 سال سے ان کے اوپر ادبار کی کیفیت چھائی ہوئی ہے. چلے وہ تو مجھے بہت ترس آتا ہے، بہت ترس آتا ہے. کل بھی ہم نے ذکر کیا تفصیل سے، لیکن آج بالآخر پی ڈی ایم کی قیادت بھی گئی ہے. میرا خیال ہے پی ڈی ایم کی قیادت چلی گئی ہے، تو اب وہ جو 1% 2% عمران خان صاحب کا، تو اب وہ پھر بھی نہیں جائیں گے، وہ چلے گئے تو میں کی کرنا ہوگا آگے. تو مریم نواز صاحبہ نے وہاں گفتگو کی آج، تو تھوڑی سی سن لیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. سنائیں. وہ گھر کے باپ کی طرح ہوتا ہے. میں اس پہ بالکل سیاست نہیں کرنا چاہتی. میرے نزدیک یہ قومی سانحہ ہے اور ہم سب جو ہیں وہ ان کے دکھ میں شریک ہیں. جس پہ گزرتی ہے وہ جان سکتا ہے، لیکن پوری قوم سوگوار ہے. لیکن افسوس مجھے صرف اس بات کا ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ چلیں آپ کو لا کے بٹھا دیا، لیکن آپ کو اس قوم کا احساس نہیں ہے. وہ اپنی لاشیں 5-6 دن سے سڑک پر رکھ کر اس سردی میں قوم کی مائیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے انتظار میں، اور آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. آپ اپنے وزیروں و مشیروں کو بھیج رہے ہیں جو وہاں جا کے اور بھی زیادہ معاملات خراب کر رہے ہیں. جی، اور یہ سب حل دو کیا چیزیں میں آج لکھا بھی ہے، کل آئے گا. میں اس چیز کا ہمیشہ شیعہ سنی فساد کا ایک حل سمجھتا تھا، اور وہ حل یہ تھا کہ اگر 2013 میں جو دھرنا ہوا تھا جس میں ہزارے بیٹھے تھے اور ان کے شیعہ علماء، پورے پاکستان میں تمام شیعہ علماء بیٹھے تھے، اگر ان کے ساتھ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے لوگ بھی بیٹھ جاتے تو آج ہزارے دھرنا نہ دے رہے ہوتے وہاں. آج بھی وہاں پر وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جا کے چلے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آگ ایجنسیاں لگاتی ہیں، ٹھیک ہے آگ امریکہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے آگ، اگر آپ ایک سنی عالم کے مرنے کے اوپر اپنے شیعوں کو ایسے بھیجو جیسے چیلم کے اور آزاداری کے جلوس سے بھیجتے ہو، اور اگر آپ اپنے ایک شیعہ کے مرنے کے اوپر آپ ایسے بھیجو جیسے تم عید میلاد النبی کے جلوس میں بھیجتے ہو یا عرس میں بھیجتے ہو یا تم کسی اور کانفرنس میں بھیجتے ہو، تو اگلے دن یہ فرقہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اور ایسے تجربات ہوئے بھی سر ہیں. اس سے تکلیف دہ بات پتہ کیا ہوئی ہے کہ سیاست کو بھی فرقہ واریت میں تبدیل کیا عمران خان صاحب نے. انہوں نے 2 شیعہ بھیجے وہاں پر. نہیں، شیعہ بھی بھیجے، نہیں باقی بھی دیکھیں. پہلے اس کے بعد خاص طور پر ان کو منانے کے لیے بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف شیعوں کا مسئلہ ہے. نہیں، ان کو مذہبی ڈیلیگیشن بھیجنا چاہیے تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے جا کے وزیر مذہبی امور کو بھی جانا چاہیے تھا. انہوں نے جا کے نیگوشیٹ کس سے کیا؟ عالم دین سے کیا، جس پہ جھڑپ ہوئی ہے اسی بات پہ تو ہوئی ہے. انہوں نے اس کو بھی مسلکی بنا دیا نا مسئلہ. یہ سیاست کی بدترین قسم ہوتی ہے کہ آپ ان کو تنہا کر دو. وہ اقلیت نہیں ہے بھائی. میں نے کئی دفعہ کہا ملی یکیتی کونسل مت پڑھو، یہ کام کرو، اور آپ نے سیاست میں آ کے وہی کام کر دیا. اب وہ کیا ہوا؟ آپ نے اپنا طرف سے ترنت کا پتہ چلا وہ الٹ ہو گئے. آپ نے یہ سوچا ہوگا نا کہ جائیں گے. اچھا، آپ کیسے منائے ان کو؟ وزیر اعظم بھی خود جانا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں، وزیر اعظم کا جانا بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں ڈالتا ہوتا، صرف لوگوں کی اس کے دل جو ہے ٹوٹے ہوئے جڑ جاتے ہیں کہ ایک بندہ آ گیا. جبکہ وہ مطالبے کر رہے ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا اس طرح دوسرے گروپ بھی لاشیں رکھ کے بیٹھ جائیں گے، تو لاشیں رکھ کے جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ اس کو کس نے تسلی دینی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ نریندر مودی نے؟ آپ ہی نے دینی. کس نے دینی ہے؟ اور کیوں نہیں دینی تم نے؟ بہت فکرے سے پڑھتے ہو دریا فرات کے کنارے کتا مارے تو عمر ذمہ دار ہے، اور عمر سے پوچھ لیتا ہے کھڑے ہو کے. جانا کوئٹے کا سفر نہیں ہوتا آپ سے. باتیں مت کیا کرو. آپ سوچ سکتے ہیں راستے مدینہ میں جو عمر ابن خطاب کی کیفیت کیا تھی کہ بچہ رو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ عمر نے وظیفہ ختم کر دیا ہے، تو وہاں گئے ہیں اور کندھے پہ اٹھایا ہے وہ بوری اور خود جا کے اس کا آٹا گھودا ہے. آپ کی کریزی ختم نہیں ہوتی. کس نے کرنا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کس کی اکڑ ہے؟ باپ کی اکڑ ہے؟
نہ ہو سمجھو تم باپ ہو، لیکن مجھے بتاؤ لا اینڈ آرڈر کے اندر بھی یہ کس کی کیفیت؟ ایک سب فیل ہو گئے ہیں، اپوزیشن والوں کے کہنے پہ نہیں مانا ہونا، اس کا مطلب کہ تمہیں چاہتے ہیں۔ اگرچہ کہ میں نے وہ لسٹ پڑھی ہے، وہ لسٹ جو مطالبات کی وہ بڑی عجیب و غریب ہے، اس میں سے کچھ مطالبات ماننے والے ہیں، کچھ نہیں ہیں، مطلب اس کو پولیٹیسائز بھی بیچ میں ڈال دیا گیا نا کہ جی جو مسنگ پرسن ہیں ان کو شیعہ بحال کیا جائے، لایا جائے، یا جو بلا وجہ مقدمات میں قید ہے ان کو لایا، اس کا کوئی تعلق نہیں اس چیز کے ساتھ، یہ جان بوجھ کر ڈالا گیا، لیکن یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ چلے جائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے دن چلے جانا چاہیے تھا۔ آپ باقاعدہ لوگوں کو موقع دیتے ہو، آپ باقاعدہ لوگوں کو اپنے خلاف گفتگو کر، آپ کے سارے جتنے بھی ہیں، اب مجھے یہ بتائیں اس موقع کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ شہباز گل، ماڈل ٹاؤن والوں کو یہ اور وہ، اور ہر چیز کیسے تم نے عجیب و غریب قسم کے بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، بھانمتی نے کنبا جوڑا، یہ گفتگو کرنے والی ہوتی ہے؟ پھر آپ ایک ایسے آدمی کو بھیجتے ہو وہاں پر جس کی اردو ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اور ایسا ویسے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان بھر کے جو جید علماء اکرام ہیں تمام مسالک کے وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے جائیں اور ان کو کہیں کہ صاحب یہ لاہور ہے نا، یہاں لبیک یا حسین والے بیٹھے ہوئے نا، یہاں لبیک یا رسول اللہ والے بھی جا کے بیٹھ جائیں، یہاں اہل حدیث بھی جا کے بیٹھ جائیں، میں آپ کو کہتا ہوں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اکبر بگٹی کے مرنے کے اوپر اگر پنجاب کی اسمبلی کے سامنے اس کی تصویر رکھ کے احتجاج ہوتا، بلوچستان کے دل میں نفرت پیدا نہ ہوتی۔ بالکل صحیح بات، ایک تصویر نہیں لگی اس کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو اجنبی ہیں، ادھر سے جو اٹھتا ہے ہم آپ کو بلوچوں، میں نے تو خیر بس مری مروم سے بات کی، بڑی مزدار بات اس نے کی، میں نے ہم بلوچوں کو ان کے سرداروں سے اجازت دلانا چاہتے، اسے نجات دلانا چاہتے، کہتا ہے ہم نے کبھی تمہیں کہا ہم تمہیں چودھری سے نجات دلاتے ہیں؟ صحیح بات، ہم تمہیں گیلانی سے نجات دلاتے ہیں، ہم تمہیں مزاری سے نجات دلاتے ہیں، تم مامے کیوں بنتے ہو ہمارے؟ چلیں جی، پروگرام کا وقت اور یہ سب ختم ہو گیا، کلوزنگ کا کہہ رہے ہیں جی ناظرین، یہ پروگرام ختم کرتے ہیں، پیر کو انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔